السلام علیکم. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آئے. شکریہ. صبح کے پیکر میں ڈھل کر رہ گئی شام حسین. صبح کے پیکر میں ڈھل کر رہ گئی شام حسین. حشر تک محفوظ ہے ذہنوں میں پیغام حسین. حشر تک محفوظ ہے ذہنوں میں پیغام حسین. کربلا کی جنگ کا انجام بھی کیا ہے نصیب. کربلا کی جنگ کا انجام بھی کیا ہے نصیب. مٹ گیا نام یزید اور رہ گیا نام حسین. صبح کے اس میں کوئی رکھے نہیں رہتے. ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے. ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے. سباس قبر سکینہ کے نام کر کے چلے. یہ اہل شام سے بولے اگر نہ ہو زحمت دیا جلا دیا کرنا اگر ملے فرصت. بہن کے واسطے یہ اعتماد کر کے چلے. سباس قبر سکینہ کے نام کر کے چلے. دعا جو کرتی تھی رو رو کہ وہ بھی دن آئے. وہ جس کے دل میں یہ ارمان تھا وطن جائے. اسے حوالے زندان شاہ کر کے چلے. سباس قبر سکینہ کے نام کر کے چلے. سکینہ شام کے زندان میں رہ گئی تنہا. چلے اسیر رہا ہو کے سوئے کرب و بلا. یہ معرکہ بھی تو عابد تمام کر کے چلے. سباس قبر سکینہ کے نام کر کے چلے. کوئی ہمارا مرا تو کہا حسین حسین. عزا کا فرش بچھا تو کہا حسین حسین.
یہ انتظام بھی چوتھے امام کر کے چلے، سباس قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ملی رہا فاتحہ۔ روالا نہر لبن کو جو شیر خوار ہوا، روالا نہر لبن کو جو شیر خوار ہوا، جو باد کان پہ گردہ سے تیر پار ہوا، تڑپ کے ہاتھوں پہ حضرت کے ہم کنار ہوا، فضا ہوا جو وہ گل تو گلے کا ہار ہوا، فضا ہوا جو وہ گل تو گلے کا ہار ہوا، ادھر تو شاہ کو یہ صدمہ جگر پہنچا، ادھر مدینہ سے صغرا کا نام بر پہنچا، روانہ نہر لبن کو شیر خوار ہوا، لہو میں غرق کھڑے تھے کمر جھکائے ہوئے، سر کے لانے سے میاں گلے لگائے ہوئے، لہو بھرے ہوئے اپنی ابا اڑائے ہوئے، کفن کے فکر میں خیمے کو منہ پھرائے ہوئے، کفن کے فکر میں خیمے کو منہ پھرائے ہوئے، یہ حال دیکھ کے قاصد کے آس ٹوٹ گئی، ہوا یہ راشا کے فوراً میں ہار چھوٹ گئی، روانہ نہر لبن کو جو شیر خوار ہوا، اتر کے ناقے سے آداب وہ بجا لایا، مگر حسین سے بے ہوش کچھ نہ فرمایا، وہ نوحہ کرتا ہوا اور مستصل آیا، نگاہ یار سے منہ دیکھ کر یہ فرمایا، نگاہ یار سے منہ دیکھ کر یہ فرمایا، قرار دو مجھے میں بے قرار ہوتا ہوں، حسین جان کے تم پر نثار ہوتا ہوں، روانہ نہر لبن کو جو شیر خوار ہوا، حسین بھر کے دم سر بولے اے غم خواہ، امیر کون ہے میں تو ہوں بے قصو لاچار، کہاں ہے اکبر و قاسم، کہاں علام
خدا کے بندے تھے وہ سب ہوئے خدا پہ نثار، خدا کے بندے تھے وہ سب ہوئے خدا پہ نثار۔ سپاہی ظلم نے تنہا سمجھ کے گھیرا ہے، ہزاروں تیغ ہے اور ایک حلق میں ہیرا ہے رواں۔ آواز بلند نعرہ صلوات محمد علی محمد۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا، سيدنا ومولانا بالقاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ صلوات پڑھیے بر محمد والے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ان مرحومین کی روح کو اصال کرے۔ مرحوم علی حسن ابن رحمت علی، مرحوم محمد حسن ابن رحمت علی، محمد اشفاق ابن علی حسن، مرحوم منیر حسن ابن عبداللہ اور مرحوم حسینی مرحوم کی روح کو اصال پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد اللہم صل علی محمد۔ صلوات پڑھی بر محمد وآلہ۔ خداوند عالم اس دو جہاں کا مالک رب العزت
اپنی پیاری کتاب، مخصوص کتاب، وہ کتاب جس کا ذمہ خود خداوند عالم نے لیا ہے کہ میں قرآن کی حفاظت کروں گا، قرآن کے دشمنوں سے میں قرآن کی حفاظت کروں گا۔ اس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ روز قیامت، حساب کتاب کا جب روز ہوگا تو میں تم سب کو تمہارے امام کے ساتھ بلاؤں گا، تمہارے امام کے ساتھ محشور کروں گا۔ تمہیں یہاں روز محشر ایک امام کی ضرورت پڑے گی، تو دیکھو تم جب یہاں آنا تو اپنے امام کا پہلے سے انتخاب کر کے آنا، اور انتخاب اس امام کا کرنا جو تمہیں یہاں کے مرحلے سے نجات دلوا پائے۔ یہاں کا جو مرحلہ ہوگا وہ بہت سخت ہوگا اور بہت شدید ہوگا، اس سے جو تمہیں چھڑوا پائے وہی امام بنا کے آنا۔ ایسے انسان کو امام بنا کے مت آنا جو خود اس مرحلے میں پریشان ہو، اس مرحلے میں خود پھنسا ہوا ہو، جو اپنی جان خود نہ بچا پا رہا ہو۔ اگر تم اس کو امام بنا کے آ گئے تو دیکھو جب وہ خود اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا تو وہ تمہیں بھلا کیسے بچا پائے گا؟ تو تم ایسے کو امام بنا کے آنا جو زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہو، اور دیکھو اس امام کو ڈھونڈنا جو تمہیں صحیح راستے پہ برقرار رکھے۔ اس امام کو مت ڈھونڈنا جو خود صحیح راستہ ڈھونڈ رہا ہو، اور جس کو خود صحیح راستہ نہ ملا ہوگا وہ تمہیں صحیح راستہ نہیں بتا سکتا۔ اس لیے کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ہمیں یہاں سے بلوا گھاٹ جانا ہے، ہم کسی راہگیر سے راستہ پوچھے کہ بھائی یہاں سے بلوا گھاٹ کا راستہ کہاں ہے، تو وہ جواب دے گا کہ مجھے خود ہی نہیں پتا کہ وہ راستہ کہاں ہے، بلوا گھاٹ کہاں ہے، تو میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ تو میں کہوں نہیں، میں آپ کے پیچھے رہوں گا، میں آپ کو کہ قدم بہ قدم چلوں گا، آپ بلوا گھاٹ مجھے لے جا کے پہنچائیں گے۔ تو وہ جب آپ ضد کریں گے تو وہ کہے گا آؤ، جہاں میں جاؤں گا وہاں تم بھی جاؤ گے، جہاں میں بھٹکوں گا وہاں تم بھی بھٹکو گے۔ تو اس لیے اگر تم نے ایسے کو ڈھونڈ لیا، ایسے سے راستہ پوچھ لیا جو خود بھٹکا ہوا ہے، تو وہ صحیح راستے پہ تمہیں کہاں سے لا سکتا ہے؟ صلوات پڑھیے پر محمد تو پتہ چلا آپ کو پہنچنا ہے بلوا گھاٹ، آپ کو لے جائے گا پال ٹیکنک چوراہا، اور وہاں آپ ڈھونڈتے رہیں گے اپنا جہاں آپ کو پہنچنا ہے، آپ کبھی پہنچ نہیں سکتے۔ لیکن دوسرا انسان جس نے ایسے انسان سے پوچھ لیا راستہ، جو صحیح راستہ جانتا ہے، اور اس نے کہا کہ میں وہیں جا رہا ہوں، میرا گھر وہیں ہے، میں وہیں کا رہنے والا ہوں، میں پوری طرح سے وہاں کے ہر ایک گلیوں سے واقف ہوں، ہر ایک راستے سے واقف ہوں، میں وہیں پیدا ہوا، میں وہیں کا رہنے والا ہوں، میں نے اپنا بچپنے سے اپنی پوری زندگی اسی محلے میں گزاری ہے، میں آپ کو جہاں چاہیے، جس کے گھر چاہیے وہ میں وہاں آپ کو پہنچا سکتا ہوں۔ اگر ایسے انسان سے میں نے راستہ پوچھا تو مجھے جہاں پہنچنا ہے میں وہاں صحیح سے پہنچ سکتا ہوں، مجھے جس کے گھر جانا ہے وہ سیدھے مجھے اس کے گھر تک لے جا کے پہنچا سکتا ہے، اور میں صحیح راستے پہ رہوں گا، صحیح جگہ پہنچ پاؤں گا۔ صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد۔
اس لیے کہ دو انسان دونوں ایک جگہ سے چلے، ایک جگہ جانا ہے، بس یہاں فرق کیا ہو گیا کہ ایک انسان نے اس کا دامن تھام لیا جو وہاں جہاں ہمیں جانا تھا اس جگہ سے واقف تھا، اس جگہ کو زیادہ اچھے طرح سے جانتا تھا، لیکن دوسرے نے کیا کیا، اس نے اس کا دامن پکڑا جس کو وہاں کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، کچھ جانکاری نہیں تھی، تو جب ظاہر سی بات ہے اس کا دامن پکڑا تو وہ خود بھی بھٹکا اور اس کو بھی بھٹکا لے گیا۔ صلوات پڑھیے پر محمد وآلہ۔ تو یہی حال ہے اس دنیا سے اس آخرت تک جانے کا کہ اگر کسی نے علی کا دامن پکڑا، جو علی نے کہا کہ پوچھ لو جو تمہیں پوچھنا ہے، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، ظاہر سی بات ہے جو وہاں کا ہے وہ وہاں کا زیادہ جانے گا، تو وہاں جس نے علی کا دامن پکڑا اور علی کے اولاد کا دامن پکڑا وہ صحیح جگہ پہنچے گا، وہ صراط المستقیم پہ برقرار رہے گا، اور جس نے ایسے کو پکڑ لیا جس کو کچھ نہیں پتا وہ ویسے ہی بھٹکتا ہوا نظر آئے گا جیسے یہاں غلط آدمی سے راستہ پوچھنے والے کا حال ہوا ہے۔ صلوات پڑھیے پر محمد وآلہ۔ اس لیے کہ جب مولا کائنات نے منبر سے سوال کیا کہ جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو، اچھا بتائیے ایک بات کہ ہر انسان کوئی بھی ہو اس سے کچھ سوال کیا جائے تو وہ کیا جواب دے گا؟ اب شوکت صاحب سے اگر الیکٹرک کے پارٹ کا سوال کرے تو وہ جواب دے سکتے ہیں کہ اس کی پرائز یہ ہے، اس کی کوالٹی یہ ہے، یہ کیا سامان ہے، یہ کیسا ہے، کہاں ملے گا۔ اب ان سے ہم لے جا کے میتھمیٹکس کا سوال پوچھنے لگے کہ یہ سوال دیکھیے بہت ٹف ہے، اس کو ہمیں حل کر دیجئے، تو وہ کیا کہیں گے کہ مجھے نہیں پتا، یہ جا کے جس کو پتا ہے اس سے پوچھو۔ اب آ کے میتھ کے ٹیچر سے اگر ہم پوچھتے ہیں کہ یہ سنسکرت میں یہ شلوک کا پریبھاشا بتائیے تو یہ کہیں گے بھائی سنسکرت والے سے جا کے پوچھو۔ اب شباب چاہ سے پولیس کی جانکاری لینا ہے، اس میں ہمیں فارم بھرنا ہے نوکری کے لیے، کیسے کیا کرنا ہے جانکاری لیں گے تو وہ جانکاری دے سکتے ہیں۔ اب ہمیں اگر بینک کی جانکاری لینا ہے ان کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے بھائی جواسر صاحب سے سوال کرو۔ تو دنیا میں جو انسان ہے جو کچھ ہے اس سے سوال اگر کیا جائے اس کے پروفیشن کے بارے میں، اس کے حد کے بارے میں تو وہ جواب دے سکتا ہے، اور ہر ایک انسان وہاں آ کے خاموش ہو جائے گا کہ وہ جواب دینے سے ساکت ہے، جواب نہیں دے سکتا، مجبور ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتا۔ ہر انسان جو بھی اس دنیا میں ہے وہ جواب وہی دے سکتا ہے جس چیز کی اس کو جانکاری ہو، لیکن فقط مولا کائنات ایسے انسان ہے جنہوں نے منبر پہ بیٹھ کے پوچھا، کہا کہ جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو، دنیا کے بارے میں پوچھنا ہو وہ پوچھ لو، تمہیں آخرت کے بارے میں پوچھنا ہے وہ پوچھ لو، تمہیں دریاؤں کے بارے میں پوچھنا ہے، تمہیں فصل کے بارے میں پوچھنا ہے، تمہیں ڈاکٹری کے بارے میں پوچھنا ہے، تمہیں میتھ کے بارے میں پوچھنا ہے، تمہیں بینکنگ کے بارے میں پوچھنا ہے، جو کچھ پوچھنا ہو تم پوچھ لو۔ ہر ایک چیز کا جواب اگر کسی کے پاس ہے تو اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھیے پر محمد وآل محمد۔ اس لیے ہر یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہر ایک انسان کہیں پہ آ کے مجبور ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، ان کو ایکسکیوز ہوتا ہے کہ اگر کسی ٹیچر سے اسی کے سبجیکٹ کے بارے میں بھی اگر پوچھا گیا کہ چلیے اس کو بہت نالج ہے تو اس کے بارے میں کچھ پوچھا گیا جو اس سے اوپر ہے تو وہ کہے گا رکیے میں نے اتنی تیاری کیا ہے، بتائے گا نہیں کتنی تیاری کیا ہے، وہ کہے گا رکیے میں آپ کو کل جواب دوں گا۔
وہ کل اس چیز کو پڑھ کے آئے گا، آپ کو جواب دے گا۔ اس سے پہلے کے بارے میں پوچھ لیا تو وہ بھول گیا ہے، وہ کہے گا رک جاؤ میں تھوڑی دیر میں جواب دیتا ہوں۔ ہم سے کوئی پوچھے گا کوئی انٹرسٹ کے بارے میں تو ہم کہیں گے رکو ہم کمپیوٹر پہ دیکھ لیں تب بتائیں گے۔ ہر چیز کے بارے میں کبھی نہ کبھی انسان کی لائف میں زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ وہ ایکسکیوز دیتا ہے، لیکن مولا کائنات ایسے ہے جن سے جب بھی پوچھا گیا انہوں نے فوراً جواب دیا۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ مولا کائنات نے کہا ہو کہ رکو ٹھہرو مجھے رسول خدا نے بلایا ہے، میں ان سے مل کے آتا ہوں تو جواب دیتا ہوں، میں جنگ میں جا رہا ہوں جواب ابھی آ کے دیتا ہوں، میں رہوار پہ چل رہا ہوں میں رکو ابھی جواب دیتا ہوں، میں گھر میں جا رہا ہوں واپس آ کے جواب دیتا ہوں، میں نماز میں ہوں میں نماز پڑھنے کے بعد جواب دیتا ہوں۔ نہیں، مولا علی سے اگر کسی نے پوچھا کہ رہوار پہ مولا علی سوار ہو رہے ہیں، کسی نے سوال کیا تو مولا کائنات نے رہوار پہ بیٹھتے بیٹھتے اس کا ایسا جواب دے دیا کہ اس کے جواب کا حل مل گیا اور وہ سکون سے واپس بھی چلا گیا۔ صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد۔ مولا علی کی کے سوا کوئی انسان نہیں گزرا اس دنیا میں جس نے کوئی ایکسکیوز نہ دیا ہو، یا مولا علی ہے یا ان کے 11 امام ان کے نائب ہے جن سے کبھی بھی پوچھا گیا تو انہوں نے جواب سوال سے پہلے دے دیا۔ بس ہاں کچھ ایسے موقع آئے ہیں کہ مولا کائنات نے کہا کہ سوال مجھ سے پوچھنے آئے ہو، میرا بیٹا جواب دے گا، میرا بیٹا حسن جواب دے گا۔ مولا کائنات نے یہ کیوں کیا؟ مولا کائنات نے یہ کر کے بتا دیا کہ دیکھو میں تو میں ہوں، بلکہ میرے گھر کا بچہ بھی اتنا عالم ہے کہ تمہارے سوال کو سنے بغیر اس کا جواب دے سکتا ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد۔ اس لیے کہ جب کوئی انسان آتا ہے، ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد مولا کائنات کے پاس کہتا ہے میں اس شہر کا رہنے والا نہیں ہوں، میں کہیں باہر سے آیا ہوں، میں مدینے سے باہر سے آیا ہوں اور میں آپ سے ملنا چاہتا تھا، اس لیے میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو مولا کائنات مسکرائے اور مسکرانے کے بعد مولا کائنات نے فرمایا کہ اے شخص تو کیا کہتا ہے؟ تو مدینے کا نہیں ہے، تیرا نام یہ ہے، تو مدینے کے فلاں گلی میں تیرا فلاں نمبر کا گھر ہے، فلاں رو میں فلاں نمبر کا گھر ہے تیرا، اور تو بادشاہ کے یہاں سے آیا ہے، تجھے بادشاہ نے بھیجا ہے کچھ سوال لے کے، تو سوال کرنے آیا ہے مجھ سے، اور وہ سوال بھی بادشاہ کا نہیں ہے بلکہ بادشاہ روم نے تجھے کچھ سوال لے کے ایک شخص کو تیرے بادشاہ کے پاس بھیجا، اس خلیفہ نے وہ سوال کا جب جواب نہیں دے سکا تو اس نے تجھے میرے پاس بھیج دیا ہے، تیرا نام یہ ہے، تیرے والد کا نام یہ ہے، اس کے والد کا نام یہ ہے۔ وہ سن کے حیران ہو گیا کہ اے علی آپ کو اتنا کیسے پتا چل گیا ہے؟ ابو الحسن آپ کو یہ سب میرے بارے میں کیسے پتا؟ تو مولا کائنات نے کہا کیا تو سمجھتا ہے کہ میں تیرے بادشاہ جیسا ہوں کہ میں جواب نہیں دے سکتا؟ اگر تو رکے نا تو پوچھے تو میں تیری پشت کو آدم سے لے جا کے ملا سکتا ہوں، میں سب کو جاننے والا ہوں۔ صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد۔ یہ اس دور کے لوگ تھے جنہوں نے علی کو چھوڑ دیا۔ علی نے جب کہا پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے تو انہوں نے کیا پوچھا کہ سر میں بال کتنے ہیں۔ اگر اس زمانے کے ایسے لوگ ہوتے کہ جو عالم ہوتے، جن کو علم سیکھنے کا شوق ہوتا، تو وہ علی کے در پہ آتے،
علی سے پوچھ لیتے مسجد میں منبر سے کہ علی فلاں مسئلے کا کیا حل ہے، فلاں چیز کا کیا جواب ہے، فلاں درخت کیا چیز کا ہے، فلاں مرض کی کیا علاج ہے، لیکن نہ پوچھ کے لوگوں نے اعلان کر دیا کہ عالم تو علی ضرور تھا لیکن میں جاہل تھا کہ ہمیں اتنی توفیق نہیں ہو پائی کہ اتنا بڑا عالم رہ کے ہمارے بیچ سے چلا گیا اور ہم اس کا فائدہ نہیں لے پائے۔ صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ جب علی سے کوئی سوال کسی نے نہ پوچھا تو اس سے علی کا کیا گیا، علی کا کچھ نہ گیا، لیکن لوگوں نے جو بیٹھے تھے انہوں نے اپنے حال کو بتا دیا کہ ہم کون ہیں، ہمارے پاس کتنی نالج ہے، کتنی جانکاری ہے، ہم خود جاہل ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس سوال نہیں ہے۔ جب کوئی ایک عالم سوال کرتا ہے کہ سوال پوچھ لو، تمہارے پاس جو سوال ہے وہ ہم سے دریافت کر لو۔ اگر لوگوں کے پاس سوال نہ ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ لوگوں کے پاس کوئی سوال نہ ہو۔ لوگ اگر سوال نہیں کر رہے ہیں یعنی کمی اس عالم میں نہیں بلکہ کمی ان میں ہے جو سوال نہیں کر پا رہے ہیں، جن کو سوال نہیں مل پا رہا ہے۔ جن کو جب سوال نہیں مل پا رہا ہے تو وہ جواب بھلا کیسے دے سکتے ہیں؟ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ جس کو کے پاس سوال نہیں وہ جواب کیسے دے سکتا ہے؟ اس لیے ان کو توفیق نہیں ہے کہ وہ سوال کر سکے، اور جو سوال نہیں کرے گا وہ جواب تو بہرحال دے نہیں سکتا۔ اس لیے کہ وہ نوے امام کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب نوے امام کے بادشاہ کے زمانے کے بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی امام سے کرنے والا ہوں، تو لوگوں نے بڑا شور مچانا شروع کر دیا کہ ارے وہ بچہ، وہ 6-7 سال کا بچہ، اس سے آپ شادی کریں گے اپنی بیٹی کی، اور وہ ابھی اس کو علم ہی کتنا ہے، اس کو پاس علم نہیں ہے، وہ کیا جانے کہ یہ عالم اتنا عالم ہے کہ جو دنیا میں آ کے علم نہیں لیتا بلکہ جو وہاں سے علم لے کے آتا ہے اس کے برابر علم یہاں کے جو سب سے بڑے عالم ہیں ان کے پاس نہیں ہوتا جتنا علم یہاں کے بچوں کے پاس ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد۔ صلی اللہ محمد والے محمد۔ تو جب لوگوں نے شور مچانا شروع کیا تو بادشاہ نے کہا کیا تم ان کو سمجھ کے رکھے ہو کہ تم یہاں آنے کے بعد علم لیتے ہو، پھر بھی علم تمہارا اتنا نہیں ہو سکتا کہ تم سے کوئی سوال کرے تو تم جواب دے پاؤ؟ اگر تمہیں شک ہے ان کے علم کے بارے میں تو آؤ ایک ان سے سوال جواب ہو جائے، ایک محفل سجے گی جس میں جو تمہیں سوال پوچھنا ہے ان سے پوچھ لو۔ اب ان کے زمانے کا بادشاہ یحییٰ کو بلایا گیا، بادشاہ آیا، بادشاہ اس زمانے کا عالم آیا یحییٰ، اس سے کہا گیا کہ جو سوال پوچھنا ہے تم پوچھ لو۔ اس نے یہ آیا، اس نے سوچا کہ کوئی عالم ہوگا، بہت بڑا ہوگا۔ جب اس نے اپنے سامنے بچے کو دیکھا تو یہ بھی سمجھا کہ یہ بچہ ہے، اس لیے کہ اس کو امام کی معرفت نہیں تھی، معرفت کی کمی ہے اس کے پاس۔ اس نے جیسے ہی سوال پوچھنا ہوا اس نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ کیا اجازت ہے کہ میں ان سے سوال کروں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ اے یحییٰ کیا اتنا بڑا عالم ہو، اتنی عمر ہو گئی، بوڑھے بزرگ ہو،
تمہیں نہیں پتہ اصول کہ جس سے سوال پوچھنا ہے اجازت اسی سے مانگنا چاہیے. تو پہلے ہی دور میں تو گر گیا. تجھے جب اتنا نہیں پتا کہ سوال جس سے اجازت کس سے لینا ہے تو سوال کیسے پوچھے گا. اب اس نے کہا امام سے کہ اجازت ہے. امام نے کہا پوچھ جو پوچھنا ہے. وہی دادا کا انداز ہے کہ جو پوچھنا ہو پوچھ لو, میں ہر چیز سے واقف ہوں, ہر سوال کا جواب دے سکتا ہوں. اب جب اس نے سوال کیا تو امام نے کہا کہ تیرا سوال ہی مہمل ہے, تیرا سوال ہی ادھورا ہے. کیا سوال کیا کہ ایک انسان کا شکار کرتا ہے اگر حج کے عالم میں تو اس پہ کفارہ کتنا ہوگا. امام نے کہا کہ تیرا سوال ہی مہمل ہے, تو سوال ہی غلط پوچھ رہا ہے, تیرا سوال ادھورا ہے. اب جیسے ہی اس سے کہا, اتنا بڑا عالم, اس زمانے کا دگج عالم, اس سے جب کہا کہ تیرا سوال ہی, ابھی جواب کا تو دور نہیں, ابھی سوال پہ ہی بحث ہے کہ سوال جس کو پوچھنا نہ آئے وہ جواب بھلا کیسے دے سکتا ہے. جب اس سے کہا سوال مہمل ہے, یہ پریشان ہو گیا, حیران ہو گیا کہ یہ تو میرے ہی اوپر آ گئی ساری بات. اب اس نے کہا کہ امام سوال آپ ہی کر لیجئے پورا, اب تو یہ سوال ہی نہیں پورا کر سکتا. تو جب اس نے امام نے اس کا پورا سوال بتایا کہ پہلے تو یہ بتا کہ کس حال میں تھا, اور جس کا اس نے شکار کیا وہ کون تھا, جانور تھا, پرندہ تھا, انسان تھا, کس حال میں تھا, جس نے شکار کیا وہ مجبور تھا کہ غلام تھا کہ آزاد تھا, اور جس نے کیا وہ حج کس جگہ پہ کیا, اس نے حرم میں کیا, حرم کے باہر کیا, اس نے طواف کے وقت کیا کہ طواف کے پہلے کیا کہ طواف کے بعد کیا. جب سوال کے اتنے پہلو آ گئے تو اس نے کہا کہ امام مجھے سوال ہی نہیں پتا تھا پورا, تو میں جواب کیسے کر سکتا ہوں کہ آپ جو سوال بتا رہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. صلوات پڑھیے بر محمد وآل. محمد والے محمد. اب جب سوال میں سے اتنے شاخ نکل آئے, ایک سوال میں سے اتنے باب نکل آئے, سوالوں کی لائن لگ گئی, سوالوں کی جھڑی باندھ دی مولا نے, تو یہ تو اپنا سوال سے ہی لے کے پریشان. اب یہ جواب کیا سنے, جواب کیا سمجھے. امام نے کہا سن, اس سوال کا یہ جواب, اس سوال کا یہ جواب, اگر اس نے ایسے کیا تو اس کا جواب یہ. ہر ایک کا جواب دیتے گئے مولا, ہر ایک کا جواب دیتے گئے. اب سن کے حیران ہو گیا, پریشان ہو گیا کہ میرے سوال, چھوٹے سے سوال کو مولا نے اتنا بڑا کیا, اور بڑا کر کے سب کا الگ الگ جواب بھی دے دیا. اب میرا کیا. اب جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے دگج کے سامنے سب کی کیا ہو گیا اس عالم کو کہ جو سوال نہیں پوچھ سکتا. تو اب بھلا امتحان اس بچے کا کیسے لے سکتا ہے جس کو اس بچے سے سوال پوچھنے کا ڈھنگ نہیں ہو, وہ جواب کیسے لے سکتا ہے. اب پھر امام نے ایک اور اس کو پست کیا, ایک اور زینہ گرایا اور کہا کہ کیا اجازت ہے کہ میں کچھ سوال کر سکوں. اب یہ تو اپنے خود ہی کے سوال سے پریشان تھا, خود ہی اپنے ہی امتحان میں فیل ہو گیا. ایسا بھلا ہوتا ہے کہیں کہ امتحان بچہ دے رہا ہو اور فیل خود ٹیچر ہو جائے,
फेल प्रिंसिपल हो जाए। भला कहीं ऐसा देखा है आपने? ये फकत एक दौर था, फकत एक एग्जाम था, फकत एक एग्जाम हाल ऐसा गुजरा है दुनिया ने, जिसको देखा है कि ऐसा इम्तिहान हुआ जिसमें इम्तिहान देने वाला तो पास हो गया लेकिन इम्तिहान लेने वाला खुद ही फेल हो गया। सलवात पढ़िए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब जब इमाम ने फरमाया कि सवाल मैं पूछ लूं, कुछ सवाल मैं तुमसे पूछ लूं, इजाज़त है? तो उसने कहा मौला पूछिए, अगर हम दे पाए तो दे देंगे, वरना आपको ही इसकी भी ज़हमत करनी है। इमाम तो जानते थे कि तुम क्या, तुम्हारी पूरी पुश्त इसका जवाब नहीं दे सकती, जितने आलिम है कोई इसका जवाब नहीं दे सकते, लेकिन मौला को भी दिखाना था कि तुमने अगर कहा है तो तुम सुनो समझो, तुम कौन हो और हम कौन है। हम आले मोहम्मद है। आले मोहम्मद वो होते हैं जो दुनिया में आने के बाद इल्म नहीं हासिल करते बल्कि वहाँ से इल्म लेके आते हैं। अब इमाम ने सवाल पूछ लिया कि बता, एक औरत है जो एक इंसान के ऊपर एक वक्त हराम है, दूसरे वक्त हलाल होती है, फिर हराम हो जाती है, फिर हलाल हो जाती है, फिर मगरिब में हराम, फिर इशा में हलाल, फिर सुबह में हराम। बता ऐसा कौन इंसान है और ऐसी कौन औरत है और ऐसा क्या क्या मरहला है कि वो कभी हलाल हो रही है एक इंसान के लिए, कभी हराम हो जा रही है उसी इंसान के लिए। अब जो सवाल ना पूछ पाए वो जवाब क्या दे? अब उसने हाथ जोड़ लिया, मौला मेरा इल्म कहाँ, आपका इल्म कहाँ? मैं तो अपने सवाल को पूरा ना कर पाया, वो आपका जवाब कैसे देगा? मौला आप भी ज़हमत कीजिए इसी के जवाब देने की। मौला मुस्कुराए। मौला ने कहा कि सुन, तू मेरे सवाल का जवाब भी सुन जा। देख, एक इंसान है, उसकी एक कनीज है जो उस पे हलाल है, वो आज़ाद करता है, वो हराम हो जाती है, फिर हक कर लेता है, फिर हलाल हो जाती है, फिर उसको छोड़ देता है, फिर वो हराम हो जाती है, फिर उसको वापस कर लेता है, फिर हलाल हो जाती है, फिर कुछ जुमले बोल देता है, और वो जुमले तो जानते हैं वो मिंबर से नहीं बयान कर सकते, फिर बोल देता है वो हराम, फिर उसका कफ़ारा देता है, फिर हलाल, फिर उसको तलाक रजई दे देता है, फिर हराम हो जाती है। अब सुनते हैं जैसे सब वैसे ही मौला के नारे लगने लगते हैं, मौला की सलवात होने लगती है। जानते हैं, सब कहते हैं कि तुम्हारा आलिम भी ऐसा है जो सवाल तो नहीं, जो अपना सवाल पूरा ना कर पाया, जवाब क्या दे पाएगा? ये आलिम है, ये वो आलिम है जो कुदरत से इल्म लेके आया है। सलवात पढ़िए पर मोहम्मद व आलिम। जो तरह इमाम है, ये इमाम जिनके दौर के बादशाहों ने तरह तरह से इनको आजमाया, इनका इम्तिहान लिया, लेकिन इमाम है कि हर जगह पे अफजल रहे, हर जगह पे अव्वल रहे। दुश्मन अपनी मुंह की खाता रहा, लेकिन इमाम ऐसे थे जो हर जगह चमकते रहे। यही तो वजह थी कि इमाम हुसैन के ज़माने के बादशाह ने भी चाहा कि इमाम से बैयत ले लिया जाए, लेकिन इमाम ने बैयत का इनकार करके बता दिया कि देखो, यजीद जब भी किसी हुसैनी के सामने आए तो कभी किसी हुसैनी को झुकना नहीं है बल्कि सर कटा देना है, लेकिन कभी किसी जालिम के सामने झुकना नहीं है। यही तो वजह है कि इमाम हुसैन करबला में अपने 71 साथियों के साथ आ गए और आने के बाद वो शहादत का जाम पिया है, और उसके बाद इमाम के काफिले को, इमाम की बीवियों को असीर करके करबला से कूफे
اور کوفے سے شام تک پھیلایا گیا۔ ہاں عزادارو، جب شام کے زندان میں ہے، جناب سکینہ اس دنیا سے جا چکی، تب یزید نے چوتھے امام کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، اے سجاد، میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں، اب چاہے تم یہاں رہو، چاہے مدینے چلے جاؤ۔ امام نے فرمایا، اے یزید، میں تمہیں جواب ابھی نہیں دوں گا، میں اپنی پھوپھی سے دریافت کر کے جواب دوں گا۔ اجرکم اللہ۔ امام نے اپنی پھوپھی سے پوچھا، جناب زینب نے کہا، اے بیٹا سجاد، جب سے میرا بھیا کی شہادت ہوئی ہے، ہم کھل کے گریہ نہیں کیا ہے۔ اے سجاد، یزید سے کہو ایک گھر کو خالی کرا دے، ہم اپنے بھائی پہ گریہ کر سکے۔ اجرکم اللہ۔ ارے ایک گھر خالی ہوا، بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا۔ بیویوں نے کہا، اے بیٹا سجاد، یزید سے کہو ہمارے شہداء کے سر بھیج دے۔ اجرکم اللہ۔ آزادارو، ایک سر آنا شروع ہوا۔ ارے کبھی قاسم کا سر آیا، ام فروہ نے آگے بڑھ کے لگا لیا گلے سے اور فرمایا، اے میرے بیٹے قاسم، ارے 13 برس کے، ارے ظالموں نے اس چاند سے چہرے پہ بھی ترس نہیں کھایا۔ اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کے۔ ہاں، ابھی کبھی جناب علی اکبر کا سر آیا، ارے بیویوں نے فریاد کیا، ارے اس جوان کی ماں زندہ نہ ہو ورنہ کیسے اس کو غم کو برداشت کرے گی۔ ارے ماں آگے بڑھی اور فرمایا، اے بہے عورتوں، ارے اس کی ماں لیلا بھی زندہ ہے، ارے اس کے غم کو اٹھانے کے لیے موجود ہے۔ ارے کبھی کسی شہید کا سر آیا، اس کے وارث نے آگے بڑھ کے لے لیا۔ ارے اسی اثنا میں ایک چھوٹا سے سر آیا، ارے ام رباب نے آگے بڑھ کے لے لیا۔ ارے میرے شیر کا، ارے تم تو پانی پینے کے لیے گئے تھے، ارے ظالموں نے تم پہ بھی ترس نہیں کھایا اور تمہارے گلے پہ بھی تیر چلا دی۔ ارے تم اپنے باپ کے ہاتھوں پہ شہید ہو گئے، تمہارا بابا کیسے مجھ تک لا پایا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضن بقضائے تسلیما لامرہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ علم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ان مرحومین کی روح کو ایصال کرے۔ مرحوم علی حسن ابن رحمت علی، مرحوم محمد حسن ابن رحمت علی، محمد اشفاق ابن رحمت علی، منیر حسن ابن عبد الحسینی مرحوم کی روح کو ایصال کرے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی۔ سورہ 14 مرحومین کی روح، ماتم حسین۔